والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایمانیات سے متعلق آپ مسلسل ہر جمعہ کو گفتگو سن رہے ہیں، اور گزشتہ جمعہ کو آپ نے رب کی شان سے متعلق کچھ باتیں سماعت فرمائی تھیں۔ ویسے تو صرف اللہ رب العزت جل جلالہ کی عظمتیں اور شان انسان بیان کرنا چاہے تو قرآن خود کہتا ہے کہ ساتوں سمندر کا پانی اگر سیاہی ہو جائے اور درخت کے سارے پتے ورق بن جائیں، قلم بن جائیں، درخت کی ٹہنیاں، تب بھی انسان اللہ کی کما حقہ شان بیان نہیں کر سکتا اور نہ لکھ سکتا ہے۔ پھر وہ ساتوں سمندر خشک ہو جائیں، پھر اور ساتوں سمندر اگر اسے نصیب ہو جائیں اور اللہ کی عظمتوں کو کوئی لکھنا چاہے تو میرے رب کی عظمت نہیں لکھ سکتا۔ آج میں ایک ایسی چیز آپ کو سمجھانا چاہوں گا جس سے غفلت کے نتیجے میں انسان بے قرار ہے۔ بے قرار صرف غریب نہیں ہے، بلکہ کل گلبرگہ شریف کے اندر کچھ دانشورانی قوم و ملت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے یہی بتایا کہ اس وقت سب سے زیادہ بے قرار اور سب سے زیادہ بے چین جس کے پاس زیادہ مال ہے وہی آپ کو نظر آئے گا۔ کوئی غریب رات کو نیند کی گولی لے کر نہیں سوتا، اور شاید ہی کوئی مالدار ایسا ہو جسے سکون کی نیند آتی ہو بغیر ٹیبلیٹ کے۔
یہ ایک الگ موضوع ہے کہ وہ کیوں بے قرار ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں، ویسے کچھ پر آج روشنی ڈالوں گا، لیکن یہ ایک مستقل ٹاپک ہے جس پر انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی۔ لیکن عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے انسان بے قرار کیوں؟ وہ کون سی چیز کی کمی انسان کے پاس ہے جس کی بنیاد پر اس کے پاس مال و زر کی فراوانی کے باوجود قرار کی دولت نہیں ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ جس سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے تھی اس سے سب سے کم محبت کی جا رہی ہے، بلکہ نام کی محبت۔ اس کو میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاؤں گا تو بہت اچھی طرح سمجھ میں بات آ جائے گی۔ ایک ہے ضرورت، ایک ہے مقصد۔ بہت غور سے سنیے گا تو آپ کے ذہن میں بات بیٹھے گی انشاءاللہ۔ ایک ہے ضرورت اور ایک ہے مقصد۔ اب میں سوال پوچھوں گا، آپ مجھے جواب دیجیے گا۔ دولت ضرورت ہے یا مقصد ہے؟ ضرورت ہے نا۔ کھانا ضرورت ہے یا مقصد ہے؟ اسی طریقے سے ہر چیز کے بارے میں آپ اگر دیکھیں تو دنیا کی ساری چیزیں ہماری ضرورت ہیں، ہمارا مقصد نہیں ہے، لیکن ہم نے ضرورت کو مقصد بنا لیا، ضرورت کو مقصد بنا لیا کہ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے؟ بس میرا مقصد یہ مال ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ میں منع نہیں کرتا، مطلب آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں دولت کمانے کو برا کہتا ہوں، لیکن اسے مقصد مت بناؤ۔ یہ ساری چیزیں جو مادی ہیں وہ ہماری ضرورتیں ہیں، لیکن مقصد ہمارا یہ نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تو اب قرآن سے پوچھئے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقصد بتایا وہ مقصد کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو مقصد خدا ہے اور اس کو پانا ہے، اور باقی چیزیں ہماری ضرورت ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے مقصد چیزوں کو بنا لیا اور خدا کو ضرورت کا بنا لیا۔ آپ کہیں گے خدا کو ضرورت، تو ہم اللہ کو اس وقت یاد کرتے ہیں جب ہماری پریشانی بڑھ جاتی ہے، تو ضرورت ہم نے اللہ کو بنا لیا، جبکہ اللہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ اب اللہ ہماری ضرورت بن گئی۔ وظیفہ اس وقت پڑھیں گے جب ضرورت پیش آ گئی، تنگی ہوئی تو مسجد بھی نظر آ گئی، مال نہیں ہے تو مسجد بھی نظر آ گئی، بیمار پڑ گئے تو اللہ یاد آ گیا۔ ہر مصیبت میں اللہ کو یاد کرتے ہو، کرنا بھی چاہیے، لیکن اب ہو یہ گیا کہ اللہ ہماری ضرورت بن گیا اور مال اور دنیا کی چیزیں ہمارا مقصد بن گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سوچ کو کریکشن کرو۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ایک چیز کی کمی جو ہمارے اندر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مادی چیزوں سے بہت زیادہ محبت کی اور اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم محبت کی۔ لیکن اگر مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ کیا تم اللہ سے محبت کرتے ہو؟ بالکل جان و دل سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو؟ بالکل بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اب اس کو میں تھوڑا سا سمجھا دوں کہ کیا واقعی ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے؟ تو قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والا ہے وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، بے انتہا محبت کرتا ہے۔
اور محبت کس کو کہتے ہیں؟ دل کے میلان کو۔ دل کسی کی طرف مائل ہو جائے اسی میلان کو محبت کہتے ہیں، اور محبت کی جگہ بھی دل ہی ہے۔ اب کون دیکھنے کے لیے جائے گا کہ دل کے اندر محبت ہے یا نہیں؟ کون دیکھنے کے لیے جائے گا؟ تو پھر فرمایا گیا کہ محبت کی کچھ علامتیں ہیں، ان علامتوں کو دیکھ کر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس بندے کے دل میں کس چیز کی محبت ہے۔ مثال کے طور پر آج ہمارے دل و دماغ کے اندر دنیا کی محبت اتنی رچ بس گئی کہ ہم جب بھی بیٹھتے ہیں تو انہی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ کون سی محفل ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو اور آدمی وہاں بیٹھتا ہو؟ کون سی محفل ہے جہاں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو اور بندہ وہاں بیٹھنا پسند کرتا ہو؟ سب سے کم اگر کہیں بیٹھنا انسان پسند کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے اندر بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ میں بہت آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جمعۃ المبارکہ میں جتنے بھی حضرات آتے ہیں، میں نے ہمیشہ دیکھا کہ اذان سے پہلے ہی الحمدللہ پورا فل ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ بہت پہلے آ جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ 2 رکعت کے لیے آتے ہیں، پہلے سے آپ آ جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کی محفل اگر ہو تو آپ دیکھیں گے وہاں آدمی کم نظر آئے گا، اور دنیا کا جہاں معاملہ ہے، جہاں بیٹھے رات بیٹھے دنیا کی بات، چوراہے پر بیٹھے دنیا کی بات، ادھر بیٹھے، بلکہ اب تو مسجد کے اندر بھی دنیا کی باتیں ہونے لگی، اور انہیں نہیں معلوم جو مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والوں کے حوالے سے فرمایا اس کی نیکیوں کو اللہ اس طرح، یعنی یہ باتیں اس طریقے سے اس کی نیکیوں کو کھا جاتی ہیں جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جایا کرتی ہے۔ جو لوگ دنیا مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرتے ہیں، عرض کر رہا تھا دل کا میلان اگر کسی کی طرف ہو تو اس کو کہتے ہیں محبت، اس کی علامت ہے۔ فرمایا گیا من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے تو ہم جہاں بھی بیٹھیں گے اللہ کا ذکر چھیڑ دیں گے۔ میرے رب کی شان یہ ہے، میرے رب کا کرم یہ ہے، میرے رب کی مہربانیاں یہ ہیں، میرے رب کا کیا کہنا، میں کچھ نہیں تھا اس نے بہت کچھ عطا فرمایا، اس کا ذکر کیا کرو۔ جب بھی بندہ کہیں بیٹھے گا یا کسی محفل میں ہوگا وہ اپنے رب کا ذکر چھیڑ دے گا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑ دے گا۔ اس لیے کہ محبت دل میں کتنی ہے اس کی علامت بتائی گئی کہ کوئی آدمی دل میں نہیں دیکھ سکتا لیکن علامتوں سے پہچان لیتا ہے کہ اس کے دل میں کس کی محبت ہے۔ تو پہلی علامت یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ بے قراری کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا۔ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، اللہ کے ذکر کے لیے وقت نہیں، اللہ کی یاد کے لیے وقت نہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دن میں کلمہ طیبہ پڑھتے ہوں یا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہوں یا ایسی محفلوں کی تلاش میں ہوں جہاں پر اللہ عز و جل کا ذکر ہوتا ہو، یا کہیں بیٹھیں تو اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسا ہمارے یہاں نہیں۔ تو پہلی علامت تو یہ بتائی گئی من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ تو اب یہ پہلی علامت اللہ کی محبت کی اپنی زندگی میں دیکھیں تو یہی علامت نظر نہیں آتی۔ اب جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے آپ جانتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے آ کر کے بیٹھ جایا کرتے ہیں، اور اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد
انسان کو کتنا عظیم مرتبہ عطا کرتی ہے شاید انسان نہیں جانتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے جب میرا رب یاد کرتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، مجھے جب میرا رب یاد کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے۔ پوچھا گیا کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو جب جب میں خدا کو یاد کرتا ہوں میرا مولا میرا تذکرہ فرما دیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی، یذکر اللہ کل حین، ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یاد میں لگے رہتے تھے، اللہ کے ذکر میں لگے رہتے تھے۔ کیا یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہمارے پاس ہے؟ کتنا ذکر کرتے ہیں؟ ذرا اپنی گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، ہم اپنے شب و روز کا جائزہ لیں۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم جب دعا کریں اللہ ہماری دعا کو فوراً قبول کر لے، لیکن کبھی ہم نے بھی دیکھا کہ اللہ کے فرمان کو ہم نے بھی فوراً قبول کر لیا ہو؟ نہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے ہم مہینوں لگاتے ہیں، کبھی سال ہا سال لگا دیتے ہیں، لیکن اس کے فرمان پر عمل کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ تو جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، تو ایک پیمانہ ہو گیا، ایک ہمارا تھرمامیٹر ہو گیا کہ ہمارے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے، وہ ہماری زبان سے اللہ کے ذکر کے ذریعے سمجھ میں آئے گا کہ ہم اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں۔ دوسری چیز اطاعت محبوب۔ اللہ اکبر، یہاں بہت اہم نکتہ عرض کرتا ہوں۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس سے بھی محبت کرتا ہے، اس محبوب کی طرف سے اگر تھوڑا بھی مل جائے، تھوڑا بھی مل جائے تو انسان اسے زیادہ سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر جس سے انسان محبت کرتا ہے وہ ایک گلاب بھی ہاتھ میں دے دے تو آدمی کہتا ہے مجھے گلاب میرے محبوب نے دیا، وہ اس کو بہت بڑی نعمت سمجھتا ہے، بہت بڑی نعمت سمجھتا ہے۔ اور اگر وہ اپنی طرف سے یعنی محب اپنی طرف سے بہت کچھ دے دے تو اسے وہ تھوڑا سمجھتا ہے۔ یہ محبوب و محب کا رشتہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے اللہ ساری تمثیل سے پاک ہے۔ ایک آدمی اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اب بیوی بیچاری کبھی محبت کے اندر کوئی چھوٹا سا تحفہ دے دی تو آدمی خوش ہو جاتا ہے کہ چلو الحمدللہ میری بیوی نے مجھے یہ دیا، اور اس چھوٹے کو بھی بہت بڑا تحفہ سمجھ کر وہ اپنے پاس رکھتا ہے۔ لیکن خود اپنی طرف سے اپنی بیوی کو بہت کچھ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے میں تو چاہتا ہوں کہ تجھے اور عطا کروں، لیکن بس اتنا ہی میں دے رہا ہوں، اسے تو قبول کر لے، اور وہ بہت دے کر بھی اسے تھوڑا سمجھتا ہے۔ یہ مثال سمجھنے سمجھانے کی۔ میرا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، سبحان اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے میرے رب کی عظمت پر۔ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ کیا کچھ نہیں دیا اس نے، زمین دی، آسمان دیا، چاند و سورج دیے، ماں باپ دیے، کھانا پینا دے رہا ہے، زندگی دیا ہے، دنیا کی تقریباً نعمتیں جتنی ہماری قسمت پہ تھی اللہ عز و جل نے ہمیں عطا فرمائی اور دے رہا ہے۔ لیکن ہمارے کو اس نے اتنا سب کچھ دے کر کیا فرمایا؟ قل متاع الدنیا قلیل، میرے محبوب لوگوں سے کہہ دو کہ یہ دنیا کی برتنی کی چیز تو بہت مختصر ہے۔ یعنی اتنا کچھ دے کر بھی اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تو بہت مختصر ہے۔
اور بندہ کبھی کبھی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، یعنی کبھی کبھی ذکر کرنے والے کے حوالے سے بندہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کثرت سے مجھے یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، اللہ اتنی محبت کر رہا ہے کہ بندوں کی طرف سے تھوڑا سا بھی اگر ذکر ہو جاتا ہے تو اللہ اسے بہت کہتا ہے، اور اپنی طرف سے بہت عطا ہوتی ہے اسے مولا مختصر فرماتا نظر آتا ہے۔ یہ میرے رب کی محبت ہے، یہ میرے رب کی شان ہے، اسے یاد کرو، ہر موقع پر یاد کرو، خوشی ملے تو زیادہ یاد کرو۔ عید کا دن خوشی کا ہے، ہمیں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ نماز کا حکم دیا گیا کہ عام دنوں کے اندر جو تم نماز پڑھتے ہو 2 رکعت اس میں اتنی تکبیریں نہیں ہوتی، لیکن آج اللہ نے تمہیں خوشی کا دن عید کی شکل میں دیا، اب یہ 2 رکعت بھی تم پڑھو گے تو اس میں 6 تکبیریں زیادہ کر کے اللہ عز و جل کا مزید شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے یہ خوشی کا دن ہمیں نصیب فرمایا۔ خوشی ملے تو زیادہ یاد کرو، لیکن خوشی میں ہی آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے، خوشی میں ہی بھول جاتا ہے، اور غم میں بھی اللہ کو یاد کرو، انتقال ہو گیا تو نماز جنازہ ہے، غم میں بھی یاد کرو اور خوشی میں بھی یاد کرو، یہ اللہ کی محبت کی ایک علامت ہے، ایک سائن ہے، ایک نشانی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محبت کی دوسری علامت ہے اطاعت، بات ماننا۔ ایک بچہ اپنے باپ سے کہے میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن باپ کی بات نہ مانے، ماں کی بات نہ مانے، وہ اپنی محبت کے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ جہاں محبت ہوگی اس کی دوسری علامت اطاعت ہے، اس لیے کہ اطاعت ہی کے ذریعے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بندہ کتنی محبت کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کی زندگی دیکھیں، اولیاء کی زندگی دیکھیں، تابعین کی زندگی دیکھیں، سب کی زندگی آپ دیکھیں گے تو ماحول کتنا ہی پراگندہ کیوں نہ ہو، وہ اپنے رب کی فرما برداری سے غفلت نہیں برتتے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ عز و جل کو راضی کرنا ہے تو اس کی اطاعت بے پناہ ضروری ہے، اور یہ محبت کی ایک علامت ہے۔ درخت بھی رب سے محبت کرتے ہیں، پتھر بھی رب سے محبت کرتے ہیں، سورج و چاند بھی رب سے محبت کرتے ہیں، اور اطاعت کا عالم کیا ہے؟ تقویم لگی ہوئی ہے، پرماننٹ ٹائم ٹیبل لگا ہوا ہے۔ کتنا کانفیڈنس ہے بندے کو، دنیا میں کہیں بھی انسان ہوگا فوراً دیکھتا ہے کہ نماز کا وقت مغرب کا ہوا کہ نہیں ہوا، تو دیکھیے گا آج غروب کتنے بجے، اتنے بج کر اتنے منٹ پر۔ قربان اے سورج تیری اطاعت پر کہ رب نے جتنے بجے تجھے غروب ہونے کا فرمایا، کبھی تو اس سے 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، اسی وقت غروب ہوتا ہے۔ جب سورج کے نکلنے کے لیے اللہ نے فرما دیا اتنے بجے نکلنا ہے، اسی وقت سورج نکلتا ہے۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، ذرا سوچو تو صحیح، وہ کون سی مخلوق ہے جو اللہ کی اطاعت نہ کرتی ہو؟ ہر مخلوق اللہ کی اطاعت کرتی ہے۔ اگر اللہ کی اطاعت کوئی نہیں کرتا صحیح معنوں میں تو انسان نہیں کرتے اور جن نہیں کرتے۔ تو محبت کی دوسری علامت یہ ہے اطاعت محبوب، جس سے محبت کرتے ہو اس کی بات مانی جائے۔ ہم بات نہ مانیں اور کہیں ہم محبت کرتے ہیں، گالیاں، نماز ترک کرنا، روزے ترک کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، سود کا کاروبار کرنا، زنا کرنا، آوارگی کرنا، بدکرداری کرنا، یہ سب کرنا، جن جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے وہ سارے کام کرنا، اور پھر کہنا کہ ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ اللہ والے ہمیشہ اس چیز کا خیال کرتے کہ
کہ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ تیسری چیز انقطاع از ما سوى المحبوب، محبوب کے علاوہ ہر ایک سے کٹ جانا اس کا یہ ایک علامت ہے محبت کی، محبوب کے علاوہ۔ میں آپ کو بتاؤں، خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بتول کہا جاتا ہے، زہرا بتول۔ یہ بتول کیوں کہا جاتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ یہ بھی اللہ کی محبت کی ایک علامت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کے نام کا ذکر کر اور سب سے کٹ کے اس کا ہو جا، سب سے کٹ کے اس کا ہو جا۔ تو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کی محبت میں اتنی ڈوبی ہوئی تھی کہ سب سے کٹ کے وہ اللہ کی ہو گئی تھی، اس لیے ان کو بتول کہا جاتا ہے، اس لیے ان کو بتول کہا۔ وہ کیسی اللہ سے محبت کرتی تھی کہ ہمارے یہاں تو تھوڑا سا نماز، اب دیکھیے نا رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہر آدمی تلاش کرتا ہے جلدی سے کہاں تراویح ختم ہو اور ہم وہاں بھاگیں، تھوڑی سی دیر ہو جائے تو آدمی کہتا ہے ہاں تو بہت ٹائم لگتا ہے۔ بعض جگہوں پر تو بعض لوگ جا کر کے تراویح پڑھانے والے سے کہتے ہیں یار جلدی کرو، اتنا آرام سے کیوں پڑھتے ہو، دوسری جگہ تو اتنے بجے، حالانکہ 10-15 منٹ کا فرق پڑتا ہوگا۔ تو ہمیں اللہ کا کلام صحیح مانو، اس لیے کہ اگر کوئی ایسے ہی روانی سے پڑھ رہا ہے اور الفاظ کٹ رہے ہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، ٹھہر کر آرام سے قرآن پڑھنے کا حکم ہے نماز کی حالت کے اندر۔ لیکن ہم دیکھیں مسجد سے آدمی جلدی بھاگنا چاہتا ہے، قرآن جلدی سننا نہیں چاہتا۔ لیکن قربان جائیے خاتون جنت، ایک رات عشاء کی نماز پڑھ کر کے وہ نفل نماز شروع کرتی ہیں، اور جب نفل نماز شروع کرتی ہیں تو پہلے سجدے ہی میں جاتی ہیں کہ سجدہ اتنا طویل ہو جاتا ہے کہ فجر کی اذان کی آواز آنے لگ جاتی ہے۔ ایک ہی سجدے کے اندر رات پوری گزر گئی، اذان کی آواز آتی ہے۔ قربان جائیے ان کے کہنے پر، وہ اپنے رب سے کیا کہتے ہیں، اللہ تو نے کتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ فاطمہ جی بھر کر تیرا سجدہ بھی نہیں کر سکتی۔ انہیں یاد الہی میں لذت ملتی، انہیں ذکر الہی میں لذت ملتی، اور آج مسلمانوں کا باطن اتنا گندا ہو گیا کہ جس ذکر سے مسلمان کو سکون ملنا چاہیے وہی ذکر آج مسلمان سننا پسند نہیں کرتا۔ ابھی آپ دیکھیے گا 2 رکعت کے بعد کیا پوزیشن ہوتی ہے، بھاگو مسجد سے، باہر کھڑے رہ کر آدھا گھنٹہ گپ شپ کریں گے، لیکن اللہ کے گھر میں دل نہیں لگتا، اللہ کی یاد میں دل نہیں لگتا۔ یہ کیسی محبت ہے جو اتنا کچھ دے رہا ہے، اسی رب کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں، اور وہ تم سے مانگ کر اپنا فائدہ تھوڑی چاہتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ تم کرو اور میں تمہیں عطا کروں، تم اطاعت کی راہ سے مجھے یاد کرو، میں تمہیں نعمتوں کی ذریعے تمہیں یاد کروں گا، تم میری بات مانو میں تم پر انعام و اکرام کی بارشیں کروں گا۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرنا یہ بھی ایمان والوں کی علامت ہے، اور اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرنے کی 3 علامتیں میں نے بتائیں۔ اللہ ہم سب کو ان علامتوں کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحیح معنوں میں اپنے رب سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے ایمان کو پختہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ